جولیا ڈومنا ایک شامی عورت تھی جس کے والد خدا حمص کے اعلیٰ کاہن تھے۔ جولیا ڈومنا اور اس کے شوہر نے روم میں ایک خاندان کی بنیاد رکھی تھی۔ رومی سلطنت اور سلطنت فارس قبل مسیح اور اس کے بعد 6 صدیوں کے دوران دو سب سے بڑی طاقتور ریاستیں تھیں اور 10 صدیوں سے زیادہ عرصے تک ان کے مابین تنازعات رہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے مابین تنازعات کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم آپ کو شام کے شہر حمص سے رومی سلطنت کے اقتدار کے عروج تک روم کا حکمران بننے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی آمد کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی سنائیں گے۔ جولیا ڈومنا سن 160 میں شام کے شہر حمص میں پیدا ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے اس کا خاندان حمص کے شاہی خاندان کی نسل سے تھا، جو ایک بہت ہی دولت مند خاندان تھا جس کا بہت بڑا سیاسی اثر و رسوخ تھا، اور اس کے والد حمص شہر کے دیوتا کے اعلیٰ تھے، سورج دیوتا جسے الجبال یا ایلگابالوس کہا جاتا تھا۔ 185 میں جب جولیا ڈومنا 15 سال کی تھی تو اس نے ایک رومی جنرل سے شادی کی جس کا نام سیپٹیمیوس سیوروس تھا۔ سیپٹیمیوس ایک شمالی افریقی تھا۔ وہ سلطنت روم میں بہت ہی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا اور اس نے گال یعنی فرانس، سسلی، آسٹریا اور ہنگری پر حکمرانی کی۔ سیوروس کی اپنی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی جو فوت ہو گئی، اور کہا جاتا ہے اس نے حمص میں ایک ایسی عورت کے بارے میں سنا جس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی وہ ایک بادشاہ سے شادی کرے گی، اس طرح اس نے اس سے شادی کر لی۔ جبکہ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ وہ شام کے موجودہ خطے میں ایک مشن پر تھی اور سیوروس جولیا ڈومنا سے ملا اور جولیا ڈومنا کی تعریف کی، لہذا سیوروس نے جولیا ڈومنا سے شادی کر لی۔ سیوروس کو 1993 میں روم کا شہنشاہ بننے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، لیکن یہ جنگ اور خون کے ایک عمل کے ذریعے ہوا تھا۔ نئے سال کے دن 192 میں رومن شہنشاہ کوموڈوس مارا گیا اور رومن سلطنت ایک سال تک خانہ جنگی میں مصروف رہی۔ اس سال کو 5 سلطنتوں کا سال کہا جاتا تھا کیونکہ ان 5 رہنماؤں میں سے ہر ایک اپنے لیے حکمرانی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ رومن سلطنت ایک طویل عرصہ پہلے خانہ جنگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا رواج تھا کہ شہنشاہ کا قتل کرنے کے بعد اس کا قاتل حکمرانی کرتا تھا۔ مثال کے طور پر اس وقت کی سلطنتوں کے برعکس جس میں بادشاہوں نے 3 دہائیوں تک حکمرانی کی، مثال کے طور پر روم کے رہنماؤں نے کچھ سال یا کچھ مہینوں تک حکومت کی، جمہوریت کی وجہ سے نہیں بلکہ خانہ جنگیوں اور فوج کی حکمرانی کی طاقت کی وجہ سے۔ سیوروس ان 5 شہنشاہوں میں سے ایک تھا جنہوں نے حکمرانی کے لیے مقابلہ کیا۔ اس طرح سیوروس اس تباہ کن خانہ جنگی سے فاتح ہونے کے بعد روم پر حکمرانی کرنے میں کامیاب رہا۔ سیوروس ایک تجربہ کار لیڈر اور ہوشیار سیاستدان تھا، اور اس طرح غیر معمولی طور پر اس بار وہ 193 سے لے کر 211 میں اپنی فطری موت تک وسیع سلطنت پر حکمرانی کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی جولیا ڈومنا کی پریشانی شروع ہو گئی۔ جولیا ڈومنا نے اپنے طاقتور شوہر کے ساتھ مل کر رومن سلطنت میں ایک خاندان قائم کیا جو 42 سال تک حکمران کرتا رہا۔ جولیا ڈومنا نے مدر آف دی نیشن، مدر آف دی شیخ، مدر آف کیمپ اینڈ سولجر اور بہت سارے دوسرے القاب اپنے نام کیے، لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں روم کی کسی بھی دوسری مہارانی کی نسبت زیادہ القابات ملے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے اس کا شوہر سیوروس اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے نہیں تھا جس نے رومن سلطنت پر حکمرانی کی۔ اس کی بہن جولیا میسا تھیں۔ جولیا ڈومنا اسے اپنے ساتھ روم لے گئی تھی جو مستقبل کے 2 شہنشاہوں کی دادی تھی، لیکن اس سے پہلے جولیا ڈومنا اپنے شوہر کی موت کے بعد اقتدار کی ایک اور تاریخ پر تھیں۔ اس جوڑے کا پہلا بیٹا کارا کالا 188 میں پیدا ہوا تھا اور 3 سال بعد ان کا دوسرا بیٹا گیٹا پیدا ہوا۔ جیسے ہی شہنشاہ سیوروس کی موت ہو گئی، دونوں بیٹوں کارا کالا اور گیتا کے مابین اقتدار کے لیے جنگی جدوجہد شروع ہو گئی، اور ان کے مابین والدہ اس تنازع کے نتائج کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سینٹ برائے نام طاقت نے کارا کالا اور گیتا دونوں کو 2 شہنشاہوں کے طور پر تسلیم کر لیا
اس وقت اقتدار کی تقسیم غیر معمولی نہیں تھی، کیونکہ بہت سارے شہنشاہوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر حکومت کی۔ تاریخ میں ایک بیٹے کے ذریعے اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ دہی کی مثال درج کی گئی ہے، شہنشاہ ولیرین کی کہانی، جسے ساسانی سلطنت نے گرفتار کر لیا تھا اور اس کے بیٹے نے خصوصی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے تاوان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح دونوں بھائیوں نے کئی مہینوں تک حکمرانی کی، لیکن تنازع ایک بہت بڑی حد تک بڑھ گیا اور بڑے بھائی کارا کالا نے اپنی والدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے اور اس کے چھوٹے بھائی گیتا کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں۔ اسی طرح جولیا ڈومنا کی رہائش گاہ پر اس کے دونوں بیٹوں کو مفاہمت کرنا پڑی، لیکن جو ہوا اس کے برعکس ہوا۔ اچانک جب گیتا اپنی والدہ کی رہائش گاہ پر بیٹھا ہوا تھا تو کارا کالا کی فوج کے رہنماؤں نے گیتا پر اچانک حملہ کر دیا اور اس کی والدہ کے سامنے اسے چھورا گھونپ دیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جولیا ڈومنا نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی، جس سے اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے تھے۔ کارا کالا نے ساری سلطنت سے اپنے بھائی کی موجودگی کو ختم کر دیا اور جولیا ڈومنا کو رونے اور ماتم کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس طرح جولیا ڈومنا اپنے سب سے چھوٹے بیٹے گیتا کی موت کا غم منانے میں کامیاب نہ ہوئی، اور جب کارا کالا رومی سلطنت کو نہ ختم ہونے والی جنگوں میں اپنی فوج کے دورے پر تھا تو اس نے سلطنت کے تمام انتظامی امور اپنی والدہ کے پاس چھوڑ دیے۔ جولیا ڈومنا سلطنت کے انتظامی درجہ بندی میں سر فہرست رہی، جبکہ اس کا بڑا بیٹا کارا کالا فوجی رہنما تھا۔ اس نے اپنی ماں کی حمایت کے بغیر اکیلے 6 سال تک رومی سلطنت پر حکمرانی کی، یہاں تک کہ اس کے فوجیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے اسے 217 میں قتل کر دیا تھا۔ جولیا ڈومنا حکومت کے انتظامی امور حمص کے قریب مشرقی شہر سے اناتاکیہ شہر سے چلاتی تھی، اور جب فوجیوں نے اس کے بیٹے کو مار ڈالا تو وہ اناتاکیہ میں تھی، اور جولیا ڈومنا کے خاتمے کے بارے میں ابھی تک کوئی تجزیہ نہیں ہوا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ فاقہ کشی کے ذریعے خودکشی کرنا چاہتی تھی، جبکہ ایک اور روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے شہنشاہ نے اس کی اخلاقی حیثیت سے اسے سلطنت میں برقرار رکھا، لیکن وہ اس کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنانا چاہتی تھی، اور یہاں نئے شہنشاہ نے اسے موت کی سزا دی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ جولیا ڈومنا اپنے شوہر سیپٹیمیوس سیوروس کے ساتھ سیورون خاندان کی بانی تھیں، اور اس کے خاندان نے 235 قبل مسیح تک سلطنت روم پر حکمرانی کی تھی۔ کارا کالا کے مارے جانے کے بعد فوجی کمانڈر مکرینس نے 14 ماہ تک حکمرانی کی، یہاں تک کہ جولیا ڈومنا کی بہن میسا ڈومنا نے اپنے بیٹے کی حکمرانی کے لیے بغاوت کا انتظام کیا، جس نے 4 سال تک حکمرانی کی۔ پھر اس کے چچا زاد بھائی سیوروس الیگزینڈر نے اس کے بعد 13 سال تک حکمرانی کی۔ 235 قبل مسیح میں اس کی موت کے ساتھ ہی سلطنت کا راج ختم ہو گیا۔